کلاس روم میں کتنے لڑکے ہیں جو کہ صحیح انداز میں بیٹھتے ہیں اور صحیح انداز میں جو ہے نا وہ صحیح اینگل اور صحیح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹائل کے ساتھ وہ لکھتے ہیں. تو اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے جو بیٹھنے کا انداز ہے کھڑے ہونے کا انداز ہے اس میں بھی اخلاقیات ہیں اور وہ اخلاقیات جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی نہیں سکھاتا اپنا نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک. بس ہم خود ہی جو ہے وہ ایسے کیا کہتے ہیں گرتے پڑتے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اخلاقیات کا جو تقاضا ہے نا پتہ ہے وہ ایک اور بات ہے. اس پہ میں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں نا یہ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. میں حقیقی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مثلاً ایک محفل ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو نوزی ہو جاتی ہے نا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے ایسے وہ شرٹ اور جو ہے وہ نوزی نکال کے رکھ دی. تو بھائی یہ دیکھیں یہ اخلاقی تک اخلاقیات کے بالکل منافی ہوتی ہے چیز. لیکن یہ آپ کو بتاتا کوئی نہیں ہے لیکن وہ دل میں تو برا خیال کرتے ہیں کہ یہ اس کا جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کوئی بتاتا نہیں. اس لیے پوری زندگی ہر انسان جاہل رہتا ہے. اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا اپنی جو خامیاں ہیں جو کہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی افعال ہیں وہ اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتا. اچھا ایک اور بات بھی جو آپ نے اور میں نے کافی آبزرو کی ہے خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت اعلیٰ مقام پہ فیض ہونے والے افراد بھی وہ اس قسم کے غیر اخلاقی کام کرتے ہیں. آپ نے کبھی وہ میچ دیکھے ہیں کرکٹ میچ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیند کو ایسے وہ سامنے والی جگہ پہ رگڑ 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 اور ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں یہ ایسے کرتا ہے. ہمیں سب کو وہ غلط فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایسے کرتا ہے. ایسے بہت سے اور بھی غیر اخلاقی کام ہیں لیکن وہ بتاتا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بتانے والی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور وہ پوری لائف جو ہے وہ آدمی جاہل کا جاہل رہتا ہے اور اس کے زندگی میں وہ غیر اخلاقی افعال سرزاد ہوتے ہیں. اور اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو ہم پڑھا لکھا جاہل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے پڑھا لکھا جاہل یہ غیر اخلاقی کام کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی یہ بھی دیکھا کہ اچھا بعض لوگ جو ہے نا مثلاً جیسے میل فیمیل ہے یا جو دو دوست ہیں وہ ایک پرسنل اسپیس کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ بہت ہی غیر اخلاقی کام ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کی جو پرسنل اسپیس ہوتی ہے پرسنل جگہ ہوتی ہے آپ اس کو اس کا خیال نہیں کرتے. اور پرسنل اسپیس پتہ ہوتی کیا ہے تو بتا دوں. پہلے میں کومنٹ چیٹ پڑھ لوں. آج ہمارا ٹاپک بھی ایتھکس پہ ہے تو کیوں نہ اس پہ سیر بحث حاصل کی جائے. ہاں میں آپ کی چیٹ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا چیٹ میں ہی پڑھ رہا ہوں. اچھا تو وہ اچھا ایک اور بات بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں نے کافی بڑے بال سفید کیے ہوئے لوگوں کو فیملی میں گھر میں ایسے دیکھا ہے کہ وہ سامنے خارش کرتے ہیں سامنے. اچھا مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو بہت برا لگا لیکن اس کو برا نہیں لگتا کیونکہ اس کی عادت بن گئی ہے. اچھا مجھے بتائیے کوئی ایسی شرم اور وہ والی چیز ہوتی ہے کہ کوئی نہ بیٹا بتا سکتا ہے نہ کوئی اور بتا سکتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیں. ہاں؟ تو اچھا جی. اچھا یہ جو باتیں ہیں نا اچھا جو پرسنل اسپیس انسان کی پتہ ہے ہر انسان کی کتنی ہوتی ہے. یہ میں موبائل پہ پڑھا رہا ہوں وہ میرا لیپ ٹاپ وہاں پہ پڑھا ہے. میں اب وہ چل بھی رہا ہوں گلی میں اور آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ مجھے بہت حیران کرتی ہیں لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے اچھے مقام پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ایسا کوئی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں ناک اس کی بھی کاٹ جاتی ہے اور اس کی جو عزت رہی سی دل میں ہوتی ہے یا ذہن میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف میرے اندر ختم نہیں ہوتی وہ جہاں جو بھی سامعین ہوتے ہیں وہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں کچھ فیل نہیں کرتے اکثر یہ جو ان کو فیل کرتے یہ دیکھیں یہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یا یہ دیکھیں جب بات کرتے رہے دیکھیں اور ہم تو دیکھیں وہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو توڑنے والے ہمیں توڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس کی بات کا وزن. ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فگر آف سپیچ یہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا
फिगर कहते हैं नुमाया जगह को, जो सफेद कहते हैं बात को। आपकी बात बहुत नुमाया हो जाती है, बाकी लोग भी बात कर रहे होते हैं लेकिन आपकी बात सब लोगों की बातों से नुमाया यानी अहमियत अख्तियार कर जाती है। तो वो कैसे, वो कौन सी चीजें होती है जो कि आपकी बात को बहुत दूसरे लोगों से बहुत अच्छा मकाम दे रही होती है? वो आपके अल्फाज जो आप चहस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और जिस अंदाज में आप उनको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो यही जो अल्फाज होते हैं वो आपकी जो बात है उसको फिगर देते हैं। ठीक है ना? फिगर के आप मुझसे बहुत समझते हैं कि फिगर क्या चीज होती है। फिगर वो जो उभरी हुई चीज होती है, नुमाया चीज होती है। ठीक है। अच्छा, पता है कि लेंथ है बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अल्लाह, अच्छा, पता नहीं मैं बात में क्या कर रहा था। हाँ, हाँ, पर्सनल स्पेस जो होती है ना वो तकरीबन 3 से 3.5 फुट होता है। 3 से 3.5 फुट का जो ये मसलन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मेरी जगह से मेरे पाँव से लेके 3.5 फुट तक ये मेरी पर्सनल स्पेस है। चाहे हमारा कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अजनबी हो, कोई भी मेरे इतने करीब ना आए। अगर कोई आता है तो मेरी पर्सनल स्पेस में आता है। ठीक है। अगर मसलन किसी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और अचानक मैं ऐसे हाथ करता हूँ, पीछे मेरे 3.5 फुट के अंदर अंदर आदमी कोई खड़ा हुआ है, और उसको लग जाती है कोई थप्पड़ अनजाने में, तो इसका नुकसान तो हो गया। इसलिए पूरी लाइफ जो है वो कोशिश करें कि ना तो आपको आप किसी दूसरे की पर्सनल स्पेस में जाएं और ना किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में आने दें। मतलब ये 3.5 फुट का फासला, ना आप किसी ऐसे आदमी के 3.5 फुट के ज्यादा करीब हूँ, और ना किसी को अपने करीब या 3.5 फुट से भी ज्यादा करीब आने दें। ठीक है। और इसी तरह बहुत से वाकयात ऐसे हो जाते हैं। और इस तरह पता है क्या, फीमेल को बहुत ज्यादा जो है ना वो मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो कॉलेज में या किसी जगह पे इतने करीब खड़े होते हैं, तो लोग देखें वो उंगलियां उठाते हैं कि देखिए देखें जी इनका कुछ चल रहा है जी। क्योंकि वो पर्सनल स्पेस जब आप एक दूसरे की कवर कर लेते हो, तो फिर लोगों का बातें करना उनका हक बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आप पता है कि मैं वो क्या कहते हैं, पेज में पलट नहीं रहा क्योंकि मैं आपके आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। एक टीचर का आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए टीचर का आईक्यू लेवल जो है वो मैं कहता हूँ कि उतना तो होना चाहिए जिनको वो तालीम दे रहा है उनसे तो ऊंचा होना चाहिए ना। ठीक है। और मैंने काफी देखा है कि आईक्यू इतना नहीं होता, इतने जहीन टीचर भी नहीं होते, लेकिन उनका मेथड इतना अच्छा होता है कि क्लास उनको बेहतरीन अंदाज में समझ सकती है। और ये बेहतरीन जो टीचर है उसके लिए आईक्यू लेवल का बेहतर होना ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप आईक्यू लेवल ना समझें, आप जिसको दे रहे हैं ना, अगर आप उसके लेवल पे आप अगर आपको आना आ जाता है तो आप यू आर द बेस्ट टीचर। मसलन मैं अगर एक छोटा बच्चा, मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा, एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, जो 2-3 साल के है, तो वो बोल नहीं सकता, हम उसको बोलना सिखा रहे होते हैं। हाँ जी, हम देखें, मैं या कोई उसकी मामा या उसका पापा देखें, मैं लेवल लेवल चेक करें कि वो लेवल किस लेवल पे वो उसको सिखा रहा होता है। वो कहता है चलिए बेटा आप कहो चाचा चांद जी, अच्छा तो आप अच्छे 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 नहीं अच्छे अच्छे, ये कौन सा लेवल है मुझे बताएं जी। अगर वो कोई उसका मम्मी या बाबा या कोई भी इस लहजे में आके आपके आकर बात कर रहा है, तो ये लहजा कौन सा लेवल बनता है? वो उस बच्चे का लेवल है। सबसे बेहतरीन टीचर वो है जो नाजरीन ऑडियंस के माइंड लेवल पे आके वो डिलीवर करता है। लेवल सतह को कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, लेवल होता है एंगल। सुने सुने, अगर एक टीचर बहुत ज्यादा काबिल है, पीएचडी है, और वो पढ़ाता है उसी पीएचडी लेवल पे आके पढ़ाता है, और आगे बैठी हुई है नर्सरी, मुझे बताएं वो लेवल काम देगा? पीएचडी लेवल, मुझे बताएं। और चाहे उसका लेवल जो भी हो,
جو بھی اس بچے کے لیول پہ آ کے بات کرے گا، بچہ سمجھے گا، بچہ سمجھے گا، یو آر دا بیسٹ ٹیچر. چلے، ایک لیول اور بھی ہے. پتہ ہے کہ لیول کو ہم اس طرح سطحی انداز میں دیکھتے ہیں. اگر میں اوپر چھت پہ کھڑا ہوں اور میں بالکل سیدھا وہ میں نے کسی چیز کو وہ ٹارگٹ کرنا ہے اور وہ چیز وہ نیچے پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ اس لیول سے نیچے ہے، میں سیدھا ٹارگٹ کرتا ہوں، مجھے بتایا وہ ٹارگٹ پر میرا نشانہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. جب تک میں اور وہ جو ٹارگٹ ہے بالکل ایک ہی اینگل پہ نہیں آتے، ایک ہی لیول پہ نہیں آتے، نشانہ خطا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ میں لیول کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. چل رہے ہیں جی. اچھا جی. اچھا میں وہ اب کمنٹس یعنی چیٹ کو ختم کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں وہ جو کیا ہوتی ہے سلائڈ، وہ سلائڈ پلٹنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہے. ٹھیک ہے. ترمین کوثر صاحب گریٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ آگے جو ہے نا وہ اسی جو اپروچیں ہیں کہ یہ جو سورسز ہم نے بتایا تھے کہ بھئی کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ میں نے بتا دیا. یوٹیلر میں کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں تب ہم اسے فیڈ بیک ہم لیتے ہیں، تو پھر اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ ایتھکس میں کر رہے ہیں یا ایتھکس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو ہمارے آڈینس ہوتے ہیں، وہی جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہی وہی ہمارا سب سے بڑا سورس ہے، ہماری عملی زندگی اور ہمارے دوست، ہمارے دیکھنے والے، ہمیں توڑنے والے، ہم سے بات کرنے والے، ہمارا انداز دیکھنے والے، ہمارا میتھڈ دیکھنے والے. دیکھیں، جب آپ اپنا ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک بہت اچھی چیز بتا دی تو سارے نے کہا یار ویل ڈن، کمال کر دیا آپ نے، یہ آپ کو وہ فوراً ہی آپ کو فیڈ بیک مل جاتی ہے، یار آپ کا یار یہ کام آپ نے بڑے اچھے انداز میں کیا. یہ اچھا انداز کیا ہوا اخلاقیات ہے، یہ آپ کو فوراً فیڈ بیک مل جاتی ہے. یہ آپ کی روزمرہ جو زندگی ہے یہ آپ کا بہت بڑا سورس ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاقی لحاظ پہ کہاں کس مقام پر آپ کھڑے ہیں. ٹھیک. ہاں ایک چیز ہے، لیکن اخلاقیات میں کچھ ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ کوئی نہیں بتاتا، نہ آپ کے دوست بتاتے ہیں، نہ آپ کی اولاد، نہ کوئی آپ کا کوئی بڑا، کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، وہ اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گا، یہ آپ نے خود خیال کرنا ہے. کوئی آپ کو پرسنل اسپیس کے بارے میں بھی نہیں بتائے گا. کوئی آدمی آپ کو سامنے خارج کرنے سے بھی نہیں روکے گا. اور کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ جیسے وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنا گلیوں میں ایسے، بس کسی کو وہ رفع حاجت ہو جاتی ہے نا چھوٹی سی، تو وہ فوراً ہی وہاں گلی میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا سا انسان وہ کیا کرتے ہیں، ہاں جی لائٹ آ گئی ہے پھر باقی جو ہے ہم لائٹ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. ٹھیک. اوکے.